شہریدرآباد میں ایک سنسنیخیز واقعہ پیش آیا۔ منشیات یعنی کہ ڈرگس کی سپلائی اور استعمال کے خلاف پولیس کی سخت کارروائیوں کے دوران ایک MLC کے بیٹے کی گرفتاری نے سیاسی اور سماجی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ اطلاعات کے مطابق حیدرآباد کے منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس نے ایک بڑی تلاشی آپریشن کے دوران ایک معروف MLC کے بیٹے سمیت بعض افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کو مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ بعض افراد منشیات کے فروخت، خریدی اور استعمال میں ملوث ہیں، جس کے بعد یہ کارروائی انجام دی گئی۔ منگل ہاٹ پولیس کے مطابق شہر میں خفیہ طور پر سرگرم منشیات کے ایک نیٹ ورک پر نظر رکھنے والی خصوصی ٹیموں نے یہ کارروائی کی۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ MLC کے بیٹے بھرت کے منشیات سپلائی کرنے والے گروہ سے روابط تھے اور وہ مبینہ طور پر اس سرگرمی میں خود بھی شریک تھا۔ پولیس نے بھرت کے علاوہ منشیات خریدنے والے چند بااثر خاندانوں کے نوجوانوں اور دیگر اہم ملزمین کو بھی حراست میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے اس زاویے سے بھی تفتیش کر رہی ہے کہ یہ منشیات کہاں سے آ رہی تھی اور آیا اس کے پیچھے بین ریاستی منظم گروہ کا کوئی ہاتھ ہے یا نہیں۔ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے ایک شخص کے بیٹے کی گرفتاری کے بعد پولیس اس مقدمے کو انتہائی اہمیت کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے، تاہم کیس سے متعلق مزید تفصیلات اور سرکاری بیان کا انتظار ہے۔ امریکی ریاست یوٹا کے ایک مشہور شاپنگ مال میں ایک ہندوستانی مسلم نوجوان پر چاقو سے جان لیوا حملہ کیا گیا۔ اسٹال پر کام کرنے والے سہیل نامی نوجوان پر 48 سالہ پیٹر مائیکل لارسن نے حملہ کر دیا۔ اس وحشیانہ حملے میں سید سہیل الدین کے جسم پر تقریباً 15 مرتبہ چاقو کے وار کیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ ملزم پہلے سہیل کے پاس گیا اور اس سے بات چیت کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ سہیل نے بتایا ہے کہ وہ ہندوستان سے ہے اور اس کا نام سہیل ہے۔ اس کے بعد ملزم نے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ سہیل کے ہاں کہنے پر ملزم نے فوراً چاقو نکالا اور اس پر اندھادھند وار شروع کر دیا۔ ملزم نے پولیس کو بتایا ہے کہ اس نے مذہب کی بنیاد پر حملہ کیا اور اس کا مقصد مسلمانوں کو قتل کرنا تھا۔ پولیس نے اس واقعے کو نفرت پر مبنی جرم قرار دیتے ہوئے ملزم کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر کے اسے جیل بھیج دیا۔ شدید زخمی سہیل کا اسپتال میں کئی مرتبہ آپریشن کیا گیا اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور نسل پرستانہ حملوں میں اضافے پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی کے بیرکور علاقے میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے اپنے باپ کے پاس سو رہی 7 ماہ کی بچی کو مبینہ طور پر اغوا کر کے اس کے جسم پر بلیڈ سے متعدد وار کیا اور بعد میں اسے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق بیرکور کی اندرا کالونی کے ستیش اور سندھیا کی 7 ماہ کی بیٹی ویشنوی منگل کی رات اپنے باپ کے ساتھ گھر کے باہر سو رہی تھی۔ رات تقریباً 8 بجے بچی نظر نہ آنے پر باپ نے یہ سمجھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہوگی اور وہ مکان کے باہر ہی سو گیا۔ چہارشنبے کی صبح تقریباً 5 بجے نیند سے بیدار ہونے پر جب باپ نے بچی کے بارے میں پوچھا تو ماں اور دیگر ارکان خاندان نے بتایا کہ بچی ان کے پاس نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی باہر سو رہی تھی، جس پر گھر میں شدید تشویش پھیل گئی اور ارکان خاندان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ متعدد مقامی افراد اور رشتہ داروں نے بچی کی تلاش شروع کی۔ کچھ دیر بعد وہ گوسنگی سنگھ بھون کے قریب جھاڑیوں میں بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ اس کے جسم پر بلیڈ کے متعدد زخم موجود تھے۔ بچی کو فوری طور پر علاج کے لیے پہلے بانسواڑہ کے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سے اسے مزید علاج کے لیے نظام آباد گورنمنٹ جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریاست تلنگانہ گجویل پرگنیا پور بلدیہ کے حدود میں رنگ روڈ کے قریب منگل کی رات رونما سڑک حادثے میں وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کے گن مین کی موت ہو گئی۔ متعلقہ سرکل انسپکٹر کمار کے مطابق 35 سالہ آر کرن، جو حیدرآباد کے انٹیلیجنس ونگ میں ڈیوٹی پر تعینات بتائے جاتے رہے، کار میں جا رہے تھے۔ اس دوران پرگنیا پور رنگ روڈ کے پاس ان کی کار پنچر کی دکان کے سامنے کھڑے ایک ٹرک سے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ کار ڈرائیونگ کرنے والے کرن شدید طور پر زخمی ہو گئے اور موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی گجویل پولیس نے جائے حادثے پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گجوال اسپتال کے مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد نعش ارکان خاندان کے حوالے کر دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے گن مین تھے۔ سڑک حادثے میں پولیس کانسٹیبل کی موت پر پولیس عہدیداران نے شدید رنج و غم کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ صرف تعلیم ہی انسان کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے اور زندگیوں میں نئی روشنی تعلیم کے ذریعے ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خود اعتمادی میں اضافہ تعلیم کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے اور بہتر تعلیم والدین کی آنکھوں میں خوشی بھر دیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ونپرتی ضلع کے کوتا گٹا میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اسکولی طالبات سے بنیادی سہولتوں اور تعلیمی معیار پر بات چیت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سابقہ BRS حکومت نے تعلیم کے شعبے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ کانگریس برسر اقتدار آتے ہی محکمہ تعلیم نے سینئر عہدیداروں کا تقرر کیا گیا اور انہیں یقین ہے کہ تلنگانہ کا مستقبل کلاس رومز میں تیار ہو رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ 15 اگست تک 27,50,000 نوجوانوں میں ینگ انڈیا کٹ تقسیم کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا
بتایا ہے کہ وہ خود بھی سرکاری اسکول کے طالب علم رہے ہیں اور آج وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہیں۔ طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں دلچسپی کے لیے حکومت نے اسپورٹس یونیورسٹی قائم کی ہے۔ حکومت ہر طالب علم پر سالانہ 1,08,000 روپے خرچ کر رہی ہے۔ انہوں نے طلبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ محنت سے تعلیم حاصل کریں اور زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ سینئر IPS آفیسر سجیت پانڈے نے سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے جائزہ حاصل کر لیا۔ جائزہ حاصل کرنے کے بعد سجیت پانڈے نے حیدرآباد کے شیورام پلی میں سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی میں فیکلٹی ممبران سے ملاقات کی۔ سجیت پانڈے نے قوم کی خدمت کے دوران اپنی جانیں قربان کرنے والے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے موجودہ ڈائریکٹر امیت گرگ کی جگہ حاصل کی، جنہیں نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی کا بنیادی مقصد ہندوستانی پولیس کے لیے لیڈر تیار کرنا ہے جو ہمت، لگن اور لوگوں کی خدمت کے مضبوط جذبے کے ساتھ فورس کی قیادت کریں۔ یہ اکیڈمی پورے ملک میں پولیس کے تربیتی اداروں کے ٹرینرز کی تربیت کا مرکز ہے اور تربیتی اداروں کو ان کی تربیت کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے مشاورتی خدمات فراہم کرے گی۔ اکیڈمی پولیس کے مضامین پر تحقیقی مطالعات کا مرکز ہوگی اور ملک کے اندر اور باہر اسی طرح کے اداروں کے ساتھ تعاون و اشتراک کے ذریعے اپنے وسائل کی بنیاد کو وسعت دے گی۔